السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان: معمولی چیز بھی رب سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے غنی اور بے نیاز ہو جاؤ، اگرچہ مسواک جیسی چیز ہی کی حاجت ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر چیز رب سے مانگا کرو۔ رواہ طبرانی کبیر، حدیث نمبر 12257۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں حضور علیہ السلام نے خودداری اور قناعت پسندی کا درس دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے غنی اور بے نیاز ہو جاؤ، اگرچہ مسواک جیسی چیز ہی کی حاجت کیوں نہ ہو، اور اپنے رب سے مانگو کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، آزمائشیں تو ایمان والوں پر آتی ہیں نا، تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ میرے اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، میرے اللہ نے دینا ہے۔ کیا وہ لوگ جو امراء ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے باپ دادا نے ان کو پیسہ دیا ہے، جائیدادیں دی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، یہ میرے اللہ کے خزانے میں سے ان کو ملتا ہے۔ بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں دیکھیں الفاظ ہیں کہ مسواک جیسی چیز بھی اللہ سے مانگیں، کہ مسواک ایک ہلکی سی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ تو ہمارا یقین کہاں ہے میرے بھائیو؟ ہم تو اگر تھوڑی سی ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے تو ہم سوال کرنے سے رکتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں او ہو بہت بڑی پریشانی، فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس، یار یہ میرا مسئلہ۔ تو اس سے عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھیں۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگیں گے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی مدد نظر آئے گی۔ جب اللہ کی مدد نظر آئے گی، یقین میں اضافہ ہوگا، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ اور شوق بڑھے گا، عبادات میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، لطف اندوز ہوں گے ہم۔ میرے بھائیوں، امیروں کے دروازوں پہ جانا اور اللہ کے راستے سے منہ موڑ لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر اللہ پاک بھی ایسے بندے کو رسوا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں سے مانگنا، لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیجیے، اللہ پر یقین کیجیے۔ دیکھیں انشاءاللہ ایسے غیب کے خزانوں سے اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی کہ اللہ تمام احوال کو درست کر دیں گے۔ موجودہ دور میں حکومتیں آتی ہیں، ہر حکومت کوئی پیکیجز نکالتی ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے کم پڑھے لکھے، غربت کے مارے وہ بھاگتے ہیں ان چیزوں کو لینے کے لیے کہ ہمیں مل جائیں، بہت ذلیل و خوار ہوتے ہیں بیچارے۔ پھر آخرکار وہ جو ہے لے آتے ہیں، لیکن وہ کب تک چلتا ہے؟ یا گورنمنٹ ان کو ہر مہینے دیتی ہے؟ نہیں، وہ سال میں ایک دفعہ کوئی نام آ گیا، دے دیا بس۔ اور بھائی جب سے پیدا ہو کر موت تک کون کھلا رہا؟ اللہ کھلا رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جاتے لینے کے لیے، کیا ہے کہ ان کا یقین اللہ پر ہے، قناعت پسندی ہے۔ تو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا، لوگوں سے جو ہے اپنی خودداری کو واضح کرنا، ان کو بتانا، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو ہے، میں پورے کائنات کا مالک ہوں، میں نے ساتوں زمین آسمان بنائے، بجائے میری طرف آنے کے، مجھ سے مانگنے کے، اس سے مانگ رہا جو میرا محتاج ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، نا امید نہ۔ اللہ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے مانگتا رہا، اگر اس کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کی جو قبولیت والی جو دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، اللہ نے قبول کر لیں، اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ اور جب آخرت میں دیں گے تو وہ افسوس کرے گا کہ یا اللہ ساری دعائیں میری جو ہیں وہ آخرت، میرے حق میں آخرت کے لیے ہوتی، دنیا میں میری نہ ہوتی قبول۔ دیکھیں اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تو قبول کرنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ، ہمارا یقین کہاں ہے؟ ہمارا اگر کوئی ملازم ہے تو اس کا یقین اس کے مالک پر ہوگا کہ اس میں مجھے پیسہ دینا ہے، یہ دینا ہے تو یہ میرا نظام چلے گا۔
کوئی بھی کسی بھی ادارے میں شعبے میں تو یہی یقین بنا ہوا ہے، یا ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کام سے نکال دے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اور بھائی اللہ نے دینا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین کے اندر کوئی چوپایا جو ہے، کوئی بھی ذی روح چیز ایسی ہے جس کوئی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن انسان اللہ کو پہچانے کے اندر، اللہ کی معرفت کے اندر غافل ہے کہ جو مقصد ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔